کیا وفاقی حکومت صوبوں کو 18ویں ترمیم کے بعد جو ان کی معاملات ہیں اس پہ فائنینشیل اور گورننس ماڈل میں اختیارات دے چکی ہے؟ تو جواب ہے یس، دے چکی ہے۔ فائنینشیل NFC ایوارڈ میں ملتا ہے اور فوراً ملتا ہے، اور اسی طرح باقی جو ڈی سینٹرلائزیشن ہوئی ہے۔ اب سیکنڈ سوال جو سب سے امپورٹنٹ آتا ہے کہ کیا صوبے بھی اسی انداز میں، دیکھیں وفاق 18ویں ترمیم کا مقصد کیا ہے کہ ایک صوبے میں ایک شخص کی دہلیز تک وہ فائنینشیل اور ایڈمنسٹریٹو سروس ٹرکل ڈاؤن کرے، ایک آدمی تک، چاہے ایک محلے میں ہو، گاؤں میں ہو، یونین کاؤنسل میں ہو، تحصیل میں ہو، ڈسٹرکٹ میں ہو۔ مقصد یہ ہے۔ کیا اس کے نتیجے میں اضلاع محرومی کا کچھ شکار ہیں؟ اس کا جواب ہے بالکل۔ کیا یہ مسٹرسٹ کریٹ کر رہا ہے؟ کچھ اضلاع میں فنڈ گیا، کچھ اضلاع میں نہیں گیا، کچھ علاقوں میں ترقی گئی، کچھ علاقوں میں ترقی نہیں گئی، کہاں ڈیولپمنٹ نان ڈیولپمنٹ میں زیادہ فوکس کیا گیا، جہاں نہیں کیا گیا۔ کیونکہ میں دیکھیں یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں ایک ایکسپیرئنس سے، ایک ناظم کی حیثیت سے، ایک CM کی حیثیت سے، اور آج ایک وفاقی وزیر کی حیثیت سے میں اپنا ایکسپیرئنس جو گراؤنڈ میں ہوتا ہے وہ آپ سے بیان کر رہا ہوں۔ تو عام آدمی افیکٹ ہوتا ہے بالکل۔ کیا یہ مسٹرسٹ کریٹ کر رہا ہے پبلک کے اور اسٹیٹ کے اور گورنمنٹ کے بیچ میں؟ یس، اس کا اثر آ رہا ہے، کیونکہ میرے اضلاع میں یا میرے باقی اضلاع ہیں، میں اس کی مثال آپ کو دوں گا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جس میں ابھی کسی ایک ضلع ہے اس کو 2 ارب کا ڈیولپمنٹ کا پیکیج ملا ہے، اور ایک ضلع ہے جس کو 20 ارب کا پیکیج ملا ہے۔ اب یقینی طور پہ جہاں 20 ملا ہے وہاں زیادہ کام ہوگا، یہ بڑی اس میں کوئی سائنس نہیں ہے، تو زیادہ روڈ بنیں گے، زیادہ اسکول بنیں گے، زیادہ ہاسپٹلز بنیں گے، کالجز میں ہوگا، ریپیئر کا کام اچھا ہوگا، پانی کی اسکیم آ جائیں گی، اور باقی زراعت میں انویسٹمنٹ ہوگی، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ اسپورٹس کے نئے کمپلیکسز بنیں گے تو لوگوں کو آسانی ہوگی۔ اسی کی نسبت ایک اور ضلع بھی ہے جہاں 2 ارب جا رہا ہے، ادھر کیا ہوگا؟ اس کی نسبت یہ ساری چیزیں کم ہوں گی۔ تو جب کم ہوں گی تو وہاں جتنی پاپولیشن ہے وہ ڈپرائیو فیل کرے گی کہ جی ہمیں کیوں نہیں مل رہا، اور ہمارے نیبرہڈ میں جو دوسرا ضلع ہے وہاں بہت زیادہ مل رہا ہے۔ تو لوگوں میں جہاں جہاں یہ پاکٹس کریٹ ہوں گے تو وہاں مسٹرسٹ اور ایک ڈسسیٹسفیکشن کریشن آٹومیٹکلی ہے، اس میں کوئی سائنس نہیں ہے۔ جن کو ملا ان کو ملا، جن کو نہیں ملا، تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ثوابدید ہے۔ ثوابدید ایک شخص کا ہے، ثوابدید چند اشخاص کا ہے، یا ثوابدید ایک بہت کم محدود گروپ کے لوگوں کا ہے، جو کہ اکثریت بجٹ چاہے وہ ترقی کا ہو، جابس کا ہو، ایڈمنسٹریٹو کا ہو، اپنے پاس لے جاتی ہے، اور باقی صوبوں سے ڈپرائیو ہوتا ہے۔ پھر ایک وقت گزرتا ہے، پھر یہی گروپ پھر کہیں اور شفٹ ہوتا ہے، پھر وہ وہی کام کرتا ہے، پھر کہیں اور وہ گروپ ایک اور حکومت کی صورت میں آتا ہے، پھر وہ وہی کام کرتا ہے۔ اب ہمیں ایک ایسا میکینزم بنانا چاہیے جس کے لیے ہم آج بات کر رہے ہیں کہ کم سے کم جس طرح NFC ایوارڈ کا میکینزم صوبے میں ایک فارمولے کے تحت جا رہا ہے، بہت پہلے یہ لوگ کہیں گے کہ جی پروونشل فائنینشل کمیشن ہے، لیکن اس پروونشل فائنینس کمیشن کی افادیت ہمیں کہیں نظر نہیں آئی۔ چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے ایک سٹرکچر بنانے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں بلوچستان 44% پورے پاکستان کا ہے۔ اب لا اینڈ آرڈر پہ اس کا کیسے فرق پڑتا ہے، سروس ڈیلیوری پہ کیسے پڑتا ہے۔ گوادر کا جو ڈپٹی کمشنر یا کوئی آفیسر ہے، اس کو اگر کوئٹہ جانا ہے تو وہ پہلے 500 کلومیٹر ادھر آئے گا اور 500 کلومیٹر اوپر کی طرف جائے گا، تو یہ 1000 کلومیٹر ہے۔ تو ایک ضلع کا آدمی 1000 کلومیٹر، کہیں 700 کلومیٹر، کہیں 600 کلومیٹر دور، وہ صرف اپنے ہیڈ کوارٹر تک اگر اس نے پہنچنا ہے کیپٹل کے، ایز اے آفیسر اپنے مسائل حل کرنا، ڈیسیجن میکنگ میں سامنے لانا، اپیرنس کرنا، یا جو بھی کرنا ہے، یا ایک عام آدمی بھی ہے، کیونکہ ڈی سینٹرلائزیشن تو ہم نے نہیں کی ہے، اس کے اخراجات آپ دیکھ لیں وہ کہاں سے لائے گا۔ آج کے دور میں جب فیول مہنگا ہے تو آپ 1000 کلومیٹر صرف جائیں اور واپس آئیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کا تقریباً 60-70 ہزار کا کسی گاڑی میں یا جس میں بھی جائیں گے خرچہ آئے گا، بس بھی آپ سے 20-25 ہزار سے زیادہ لے گا، تو یہ کون برداشت کرے گا، مہنگا پڑتا ہے۔ تو ہم وہی کہتے ہیں کہ آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو ایسے بنائیں
تاکہ اس ایڈمنسٹریٹو یونٹ میں لوگوں کو کم از کم اپنی بیسک نیڈز جو ہیں وہ پوری کرنے کے لیے بہت دور نہ جانا پڑے۔ اب میرا جو ضلع ہے، میرے ضلع سے منسلک ایک نیا ڈویژن بنا ہے، تو آوران، لسبیلا اور ہب ایک یونٹ ہے۔ اب اس ایک یونٹ میں 2 آپشنز ہیں۔ اگر تو میں صوبائی کرنٹ سٹرکچر کا حصہ ہوں تو میں ایک وزیر ہوتے ہوئے، وفاقی وزیر ہوتے ہوئے، اور ہماری پارٹی ہے، مجھے بڑی مشکلات ہیں کہ میں اپنی جینوئن نیڈ اپنے ضلع کی اور اپنی کانسٹیٹیونسی کی اور لوگوں کا جو حق ہے اس کے لیے کوئی چیز لا سکوں، مجھے مشکلات ہیں۔ تو ایک عام آدمی کیا لا سکتا ہے؟ لیکن اگر ایک ایسا یونٹ ہے جو ایک ڈویژن کی یا صوبے کی صورت میں ہے، جہاں پہ ایک لمیٹڈ پولیٹیکل کنسنسس ہے، وہاں میری سے بہتر ہوگی، کیونکہ اب وہاں پہ جو ایک ایڈمنسٹریٹو یا ایک پروونشل سیٹ اپ ہے تو وہ ہم چند اضلاع پہ محدود ہوگا، اور وہاں کا جو گیم نمبر ہے تو اس میں جو بھی موجودہ گورنمنٹ ہوگی وہ اپنے ان سارے پارٹنرز کو خوش رکھنے کے طریقے پہ کام کرے گی۔ تو وہ شیئر جو میرا پہلے شاید 2 ارب بنتا تھا، اب آٹومیٹکلی اس NFC یا پروونشل ایوارڈ کی وجہ سے 10 ارب کی طرف جائے گا۔ تو میرے اضلاعوں میں یا میری کانسٹیٹیونسی میں جب ایڈمنسٹریشن کو، ڈیولپمنٹ کو، سروس ڈیلیوری کو، لوکل باڈیز کو، ڈپارٹمنٹس کو زیادہ فنڈنگ ہوگی وتھ اے میکینزم جو ڈیسینٹرلائزڈ، فائنینشیل ڈیسینٹرلائزیشن بھی ہوگی، ایڈمنسٹریٹو ڈیسینٹرلائزیشن بھی ہوگی، زیادہ ایفیکٹولی کام کریں گے، زیادہ جلدی کام کریں گے اور زیادہ کام کر سکیں گے، جس کا رزلٹ کیا ہوگا کہ آج یہ جو برڈن عوام کا ہے، جو اپنے شکایتوں کا ایک انبار لگا کے اپنے مسائل کے حل کی طرف آگے جاتے ہیں، جو حل نہیں ہو رہے، ان میں ایک بہت بڑا فرق آئے گا۔ جس طرح آج کل کا دور ہے، جس میں جیسے ہم AI کا دور، IT کا دور، ٹیکنالوجی کا دور، ڈیجیٹل کا دور، کمیونیکیشن کا دور کہتے ہیں، اب چیزیں بہت مختلف ہیں۔ اب میں ایک عوامی نمائندہ ہوں اور میں یہ محسوس کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے پاس لوگ بڑے بیسک کاموں کے لیے بار بار پیسہ خرچ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ کام کیا ہے؟ روڈ کی رسائی نہیں ہے، اسکول نہیں ہے، کہیں پہ پانی نہیں ہے، کہیں پہ ریپیئر کا کام ہے، کہیں پہ اگر کالج ہے تو اس کی فیسلٹیز نہیں ہیں، یونیورسٹیز ہیں تو اس کے بلاکس نہیں ہیں، گرلز اسکول دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں، ان کے یونٹس کو چھوٹا کرنا ہے، فارم ٹو مارکیٹ روڈ کہیں زیادہ ہیں تو سیلاب لے کے ان کو بنانا ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنس کے گورننس ماڈل میں ان کے ایشوز ہیں، چیلنجز ہیں، موبلٹی کے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ آخر میں میں یہ کہوں گا کہ ہمیں ایک کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے بغیر کسی پریجڈس کے، کہ ہمارا صرف ایک ہی ایم ہونا چاہیے کہ ہم ایک اچھے ڈیلیوری میکینزم میں چیزوں کو عوام تک کیسے لے جا سکتے ہیں، جو کہ میرے خیال سے کرنٹ سیٹ اپ آف ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپس جو ہمارے پاس پروونسز میں ہیں، وہ ڈیلیوری چاہے اس کو کوئی ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کیپٹل لیول تک ہو، شہروں تک شاید ہو، وہ بھی پورا نہیں ہے، لیکن ہم جیسے رورل ایریا اور باقی ایریاز کی بات کرتے ہیں، وہاں ہم اس میں ایک بہت بڑا گیپ دیکھتے ہیں۔ اینڈ اس نتیجے پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے، سینٹ میں ہونی چاہیے، شوز میں ہونی چاہیے، میں اور آپ کریں، عوام کریں، حصہ ڈالیں، بٹ ہمیں ڈیسیجن لینا چاہیے، اور وقت کا تقاضا بھی یہی ہے، اور مسائل کو حل کرنے کا طریقہ کار بھی یہی ہے۔ آپ شاید وہ زور نہیں لگا سکے، یا شاید آپ اپوزیشن کے ممبر ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ اپوزیشن کے ممبر ہیں یا آپ رولنگ گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہیں، لیکن اس ضلع میں لوگ تو رہتے ہیں، اس ضلع میں ایک پاکستانی تو رہتا ہے جو سروس کے لیے صرف اس لیے پھنسا ہوا ہے کیونکہ اس کا نمائندہ حکومت وقت میں نہیں ہے، تو یہ تو فارمولہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان چیزوں کو ہمیں ڈیلیبریٹ کرنا چاہیے، اس پہ کام کرنا چاہیے، اور ہم کریں گے تو لوگ بھی اس کو اپریشیٹ کریں گے، اور یہ بہتری کی طرف بھی لے جائے گا اور چیزوں کو حل بھی کرے گا۔